العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المذبوحين المقتولين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صلوات بر محمد. برادران ایمان و روحانی، بزرگان قوم و ملت، مجمع ہی کی ہے قلت. بہرحال ذکر محمد آل محمد کرنا ہے. یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کو خدا و رسول بھی سنتے ہیں اور ملائکہ بھی سنتے ہیں. انسان اور جنات بھی سنتے ہیں. ایسا نورانی ذکر ہے، ایسا بابرکت ذکر ہے ذکر محمد آل محمد، جو خدا کو محبوب ترین ہے، خدا کو پسندیدہ ہے، خدا کو پسند آتا ہے. عنوان گفتگو کے تحت چند معروضات انشاءاللہ سلسلے وار عرض کرنا ہے. یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو پیغمبر اسلام کی کل حیات کا خلاصہ ہے. پیغمبر اسلام دنیا سے جانے سے پہلے یہ فرما گیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. دو ایسی چیزیں کہ جو اہمیت کے حامل ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو گراں بہا ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت قیمتی ہیں. ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کے بغیر تم زندگی نہیں گزار سکتے، ان کے بغیر تمہاری زندگی نہیں مانی جائے گی. ان دونوں کے بغیر تمہاری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہوگی. ان دونوں کے بغیر تمہاری زندگی الہی زندگی نہیں ہوگی. ان دونوں کے بغیر تمہاری زندگی مرضی خدا رسول کے مطابق نہیں ہوگی. بلکہ جو ان دونوں کے اوپر عمل کرے گا، یہ ان دونوں سے متمسک ہو جائے گا، جو ان دونوں سے وابستہ رہے گا، اس کو دنیا میں بھی فلاح ملے گی، آخرت میں بھی فلاح ملے گی. دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی. دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں نجات حاصل ہو جائے گی. صلوات پر محمد. بہت مشہور حدیث ہے، لیکن ہم ذرا غور فرمائیں، غور کریں اس کو کہ کتنی قیمتی حدیث ہے پیغمبر اسلام. یعنی کل زندگی گزارنے کے بعد آپ فرمائیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں، دو گراں قدر چیزیں، دو ثقل، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر لے جائے.
بھاری چیزیں خالی کہتے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تب بھی کافی تھا، لیکن ثقلین کا لفظ استعمال کیا، 2 بھاری چیزیں، 2 گراں بہا چیزیں، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جاؤں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت اہل بیت، ان کے بغیر ظاہر ہے کہ زندگی انسان کی زندگی نہیں ہے، کم از کم اسلامی زندگی نہیں ہے، ایمانی زندگی نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والا ہے، یا شہادتین کے اقرار کرنے والا ہے، اس کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نہ کتاب خدا کے بغیر زندگی کامیاب ہے اور نہ اہل بیت کے بغیر زندگی کامیاب ہے۔ نہ صرف کتاب خدا کافی ہے، نہ صرف اہل بیت کافی ہے، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا۔ یہ بلا اختلاف حدیث لکھی گئی، لیکن بعد رسول کیا ہوا، بعض لوگوں نے کتاب خدا کو اپنا لیا اور بعض نے اہل بیت کو اپنا لیا، اور بعض ایسے ہیں کہ جو دونوں کو مانتے، دونوں کو اپنا کرتے، دونوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ایک مجلس بھی ایک ثبوت ہے، خود مجلس ایک ثبوت ہے کہ جو لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ دونوں چیزوں سے وابستہ ہیں، کتاب خدا سے بھی وابستہ ہے، اہل بیت سے بھی وابستہ ہے۔ خود مجلسیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں۔ کوئی بھی ذاکر منبر کے اوپر جاتا ہے تو پہلے فاتحہ پڑھواتا ہے، فاتحہ یعنی سورہ حمد، تو سب مل کر کے سورہ حمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ تو یہ مجلسیں ثبوت ہیں اس بات کا کہ مجلسوں میں شریک ہونے والے یا مجلسیں برپا کرنے والے دونوں چیزوں سے وابستہ ہیں، قرآن سے بھی وابستہ ہیں اور اہل بیت سے بھی وابستہ ہیں۔ صلوات پر محمد اللہ خانوں میں قرآن بھی سجا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی دلیل بنتا ہے کہ ہم دونوں چیزوں سے وابستہ ہیں، دونوں چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ پوری زندگی اہل بیت علیہ السلام کی، محمد علیہ محمد کی، اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی ایک پل کے لیے بھی قرآن جدا نہیں ہوا۔ تنہائی میں بھی مومن سے مددگار ہیں قرآن مجید۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی نہ ہو بات کرنے کے لیے، کوئی گفتگو کرنے کے لیے نہ ہو، اور اللہ کی کتاب ہو، تو میرے لیے پھر تنہائی نہیں ہے۔ تنہائی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن جو ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں یا احترام کر کے رکھ دیتے ہیں، جو اس کے نیچے سے نکال دیا جاتا ہے دوران سفر کے لیے نکلنا ہے تو قرآن کے نیچے سے نکال دیا جاتا ہے، یا تعویذ بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس سجا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن صرف احترام کے لیے نہیں ہے، صرف جلدان میں سجا کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، اس کا انسان مطالعہ کرے، جو انشاءاللہ اس کیا جائے۔ تو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، یہاں تک کہ دونوں روزے محشر ایک ساتھ وارد ہوں۔
اہل بیت اور قرآن میں اتنا ساتھ ہے ایک دوسرے کا، یہ دونوں ایک دوسرے اتنا وابستہ ہیں کہ سر و تن میں تو جدائی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کچھ ایسا انتخاب کیا یہ بندوں کی طرف سے ہوگا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے فرمایا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ دونوں سے وابستہ رہا جائے۔ اللہ کی یہ خواہش ہے کہ دونوں سے انسان وابستہ رہے اور استفادہ کرے، اس لیے کہ کتاب بغیر معلم کے ادھوری ہے۔ جب تک کہ معلم نہ ہو، استاد نہ ہو، کتاب کا پڑھانے والا نہ ہو، اس وقت کی کتاب سے فیض نہیں اٹھایا جا سکتا، اس وقت تک استفادہ نہیں کیا جا سکتا کتاب سے، اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ استاد و معلم نہ ہو، کتاب کا پڑھانے والا نہ ہو۔ تو کتاب کے ساتھ اس سے پڑھانے والے کا ہونا ضروری ہے اس کے متعلق کو جاننے کے لیے۔ آج روز جمعہ کی جمعرات ہے، پنجشنبہ، کل روز جمعہ ہوگا، پہلی محرم۔ روایات میں آیا کہ روز جمعہ اور شب جمعہ کی بڑی فضیلت معصومین نے فرمایا، روز جمعہ اور شب جمعہ کی بڑی فضیلت، کسی بھی عمل خیر کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ روز جمعہ اور شب جمعہ میں سے عمل انجام دیا جائے تو کئی گنا زیادہ ثواب بڑھ جایا کرتا ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی عمل انجام دیا جائے، کوئی کار خیر کیا جائے تو اس کا ثواب شاید 10 گنا زیادہ ہو، 10 گنا زیادہ، اس لیے کہ کوئی بھی انسان نیکی انجام دیتا ہے تو وہ 10 برابر لکھی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث گواہ ہیں اس بات سے۔ کوئی انسان نیکی انجام دیتا ہے تو اس کا 10 گنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ کے بدلے میں 1 گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 1 نیکی انجام دی تو 10 برابر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ یہ خداوند عالم کا فضل ہے، لطف ہے بندوں کے ساتھ، کرم ہے پروردگار کا کہ 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں تک۔ لیکن اگر کوئی عمل، یہ عام دنوں کی حالت ہے، لیکن اگر کوئی عمل روز جمعہ یا شب جمعہ انجام دیا جائے تو 100 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے، 100 گنا زیادہ ثواب ہے اگر عمل روز جمعہ یا شب جمعہ انجام دیا جائے۔ اور روایت بلکہ آگے بڑھی، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص عام دنوں میں درود پڑھتا ہے تو اس کو 100 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر روز جمعہ شب جمعہ صلوات پڑھے تو اس کو 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں اس سے زیادہ بڑھ کر کے بتایا کہ اگر کوئی روز جمعہ شب جمعہ صلوات پڑھے محمد آل محمد کے اوپر تو اس کو 3000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ صلوات ایسا عمل ہے کہ جس میں بندوں کے ساتھ پروردگار بھی شامل ہے، ملائکہ بھی شامل ہے۔ نماز کا حکم بندوں کو دیا گیا، روزے کا حکم بندوں کو دیا گیا، حج و زکوٰۃ کا حکم بندوں کو دیا گیا، جہاد کا حکم بندوں کو دیا گیا، نہی عن المنکر کا حکم بندوں کو دیا گیا، امر بالمعروف کا حکم بندوں کو دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام احکام الہیہ بندوں کے لیے ہیں، لیکن کسی عمل میں خداوند عالم شریک نہیں ہے۔ لیکن صلوات واحد ایسا عمل ہے کہ جس میں پروردگار بھی شریک ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور آل محمد کو درود و سلام بھیجتے ہیں، نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں نبی کا لفظ آیا ہے، آپ نے آل کو کہاں سے شامل کر دیا اس میں؟
تو اہل سنت علماء نے بھی لکھا، اہل تشیع نے بھی لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے اوپر دم بریدہ صلوات نہ پڑھا کرو، میرے اوپر دم بریدہ صلوات نہ بھیجا کرو، میرے اوپر دم بریدہ درود نہ بھیجا کرو۔ تو اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ دم بریدہ صلوات کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ صلوات دم بریدہ کہلاتی ہے کہ جس میں صرف میرے اوپر صلوات بھیجی جائے اور میری آل کو شامل نہ کیا جائے، بلکہ دم کے ساتھ جو صلوات ہوتی ہے، مکمل جو صلوات ہوتی ہے، دم بریدہ یعنی ناقص صلوات جو پیغمبر اسلام تک محدود رہ جائے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مکمل اور کامل صلوات وہ ہے کہ جس میں میرے نام کے ساتھ میری آل بھی شامل ہو، یعنی اس انداز سے صلوات پڑھی جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد۔ جو مکمل صلوات ہیں وہ ادھوری صلوات ہیں علماء اہل سنت اور علماء تشیع کی نظر میں، خود رسول اسلام کی نظر میں، کہ جو صرف پیغمبر اسلام پر صلوات پڑھی ہے۔ تو اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ محمد علیہ محمد پر یہ صلوات پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ۔ اب اندازہ لگائیے پروردگار کب سے ہمارے علم سے زیادہ وہ قدیم ہے، ازل سے ہے، اور محمد علیہ محمد علیہ السلام کی خلقت جناب آدم سے 14,000 سال پہلے کی ہے۔ تو اس وقت اندازہ لگے کب سے اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ اس کے ملائکہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، اب مطالبہ ہو رہا ہے صاحبان ایمان سے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان لانے والے تم بھی محمد علیہ محمد پر درود و سلام بھیجو، ایسا درود و سلام کے جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ جس طرح سے درود و سلام بھیجنے کا حق ہے، اللہ اس کے ملائکہ درود و سلام بھیج رہے ہیں محمد علیہ محمد۔ ایسی ہستیاں، ایسی ذوات مقدسہ کہ لائق درود و سلام ہے خدا اور ملائکہ، اللہ اور ملائکہ درود و سلام دے رہے ہیں، اور مومنین سے بھی یہی مطالبہ کہ تم بھی درود و سلام دے۔ ہزاروں گنا ثواب ہے شب جمعہ اور عید جمعہ درود و سلام پڑھنے کا، درود و سلام بھیجنے کا، بڑی فضیلتیں آئی ہیں درود۔ چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کس طرح سے آئینے کے اوپر گرد جم جایا کرتا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ماری تو گرد صاف ہو جاتا ہے، ایسی دلوں کے اوپر بھی قدورت کی گرد جم جاتی ہے، نفاق کی گرد جم جاتی ہے، سینے کی گرد جم جاتی ہے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں دلوں کے کینے کی، دلوں کے اندر جو گرد جم گئی ہے بغض و عداوت و حسد و کینے کی، اس کو صاف کرنے کے لیے، نفاق کی گرد کو صاف کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو بھی محمد علیہ محمد پر باواز بلند درود بھیجتا ہے اس کے سینے سے نفاق دور ہو جایا کرتا ہے۔ نفاق کو دور کرنے کا فارمولہ بتا رہے تھے کہ باواز بلند درود پڑھو اور نفاق دور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد بعض روایات میں تو درود کی فضیلت کو بیان ہی نہیں کیا جاتا، کتنی فضیلت ہے درود۔
جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے، جہاں الگ الگ ملائکہ سے ملاقات ہو رہی، جناب جبرائیل تعارف اور ملاقات کا کام کرا رہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، اس کا کام یہ ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، یہ فلاں کام کے اوپر مامور ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، اس کا کام یہ ہے، یہ فلاں امور کو انجام دیتا ہے. اس لیے جناب ایک ایسے فرشتے سے ملاقات کرے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000 انگلیاں ہیں، اور ہر انگلی میں 1000 پور ہیں. مانو گے کہ اس کا کیا کام ہے؟ کہا کہ اس کا کام ہے بارش کے قطروں کو شمار کرنا. کیا کام ہے سر؟ بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہے کہ کتنے قطرے خشکی میں گرے، کتنے قطرے تری میں گرے، کتنے قطرے بر بحر میں گرے. یہ سب کو آسانی سے شمار کر لیتا ہے یا رسول اللہ، یہ تمام قطروں کو آسانی سے گن لیتا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ بارش کے قطروں کو شمار کر سکے اس حساب کے ساتھ کہ کتنے کچھ خشکی میں گرے، کتنے تری میں گرے. لیکن یا رسول اللہ یہ آسانی سے بارش کے قطروں کو شمار کر لیتا ہے. لیکن یہی فرشتہ ایک مقام پر عاجز آ جاتا ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ جبرائیل بتا رہے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جب آپ کے امتی آپ پر اور آپ کی آل کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہی وہ فرشتہ کہ جو بارش کے قطروں کو آسانی سے شمار کر لیتا ہے. لیکن جب درود و سلام بھیجا جاتا ہے مل کر کے تو اس کے ثواب کو شمار نہیں کر پاتا ہے. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد. تو یہ صلوات کا ثواب شمار نہیں کر پاتا ہے. تو جب امتی مل کر کے درود و سلام پڑھتے ہیں تو جو بارش کو قطروں کو آسانی سے گن لیتا فرشتہ، وہ درود و سلام کا ثواب شمار نہیں کر پاتا، اس کے ثواب کا حساب نہیں لگا پاتا. اسی طرح سے ایک فرشتہ جو عتاب الہی کا شکار، ذرا سی تساہلی ہوئی، ذرا سی احترام میں کمی آ گئی، ذرا سا خیال پیدا ہو گیا، اس کو اس کے عہدے سے برخاست کر دیا گیا. جو 30,000 ملائکہ کے اوپر کمانڈر فرشتہ ہے، اس کے حکم کے مطابق 30,000 ملائکہ کام کرتے ہیں. وہ عتاب الہی کا شکار ہو گیا، اس کو اس عہدے سے معزول کر دیا گیا. افسردہ حالت میں، پریشان حالت میں بارگاہ اس زبی میں التجا کی پارنے والے میری خطا کو معاف کر دے، جو بھی مجھ سے خطا ہو گئی. ارشاد ہوا کہ تم محمد اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجو، تمہاری خطا معاف ہو جائے گی. تو جیسے اس فرشتے نے محمد آل محمد پر درود بھیجا تو اس کا عہدہ پھر سے بحال ہو گیا. صلوات پر محمد علیہ. یہ ہے درود کی فضیلت، درود کی اہمیت، محمد علیہ محمد پر درود بھیجنے کی افادیت. کتنے ثواب کا حامل ہے درود، یہ صلوات، پھر اس کا ثواب ہزاروں گنا شب جمعہ روز جمعہ بڑھ جاتا ہے. ایک شخص واز سن رہا تھا اور اس نے سنا کہ جو بھی محمد علیہ محمد پر درود و سلام بھیجتا ہے، توجہ کیجیے گا، بس زیادہ وقت نہیں ہے، کہ جو بھی درود بھیجتا ہے محمد علیہ محمد پر اس کو اللہ آسمان سے روزی دیتا ہے. اسے سننے کے بعد صلوات پڑھنا شروع کر دیا، محمد علیہ محمد پر درود بھیجنا شروع کر دیا.
اور اس کی برکتیں بھی شامل حال ہونے لگی، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک پتھر سے ٹکرایا اور ٹھوکر کھا کر کے گرا، دیکھا کہ پتھر کو جنبش ہوئی، اس نے پتھر کو ہٹا کر کے دیکھا تو وہاں ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی جس میں اشرفیاں تھیں، اشرفیوں سے بھری ہوئی دیگچی رکھی ہے۔ لیکن اس سے ایک تصور پیدا ہوا کہ میں نے تو سنا تھا کہ جو محمد عالمان پر درود و سلام بھیجتا ہے اس کو اللہ آسمان سے روزی دیتا ہے، لیکن یہ تو زمین میں ہے، لیکن یقین تھا کہ اللہ آسمان سے روزی دے گا، یہ زمین سے مل رہی، لہٰذا اس نے واپس اس کو ڈھک دیا اور گھر کی طرف چلا۔ گھر پہنچنے کے بعد پورا ماجرا اپنی اہلیہ سے بیان کیا۔ اس کا کہ یہودی پڑوسی تھا جو اس پوری بات کو سن رہا تھا، تو پڑوسی پوری بات سن رہا ہے اور یہ اپنی اہلیہ سے پورا ماجرا بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس طرح سے سنا کہ جب محمد آل محمد پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اس کو آسمان سے روزی دیتا ہے، اللہ آسمان سے رزق دیتا ہے، اللہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ لیکن راستے میں میری ٹھوکر لگی تو وہاں اشرفیوں کی دیکھتی تھی، تو میں نے اس طرح سے چھوڑ دی کہ اللہ آسمان سے روزی دیتا ہے، اللہ آسمان سے رزق دیتا ہے، اس لیے میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اور خواتین تو ہوتی کہنے تم نے بڑا اچھا موقع گنوا دیا، بہت بڑی بیوقوفی کی، خاتون نے اپنا کام کرنا شروع کیا، تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی، کیوں چھوڑ کر کے چلے آئے؟ کوئی ہاتھ آئی ہوئی نعمت کو اس طرح سے چھوڑتا ہے؟ شاید نہیں، مجھے یقین ہے کہ جب تک میں درود پڑھتا رہوں گا اللہ آسمان سے روزی دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ آسمان سے رزق دے گا، آسمان سے نازل کرے گا۔ ابھی یہودی پڑوسی سن رہا تھا جو وہاں گیا اس مقام کے اوپر جہاں کا ذکر کیا تھا اپنی بیوی سے اس نے، اور جانے کے بعد دیکھا کہ ویسے ڈھکن رکھا ہوا، ڈھکن کو ہٹایا تو ویسے ہی اشرفیوں سے بھری ہوئی دیگچی رکھی ہے، یہ اٹھا کر کے اپنے گھر لے آیا، اور گھر لانے کے بعد جو دیگچی کھولی تو اس میں اشرفیاں نہیں تھے بلکہ بچھو تھے، اشرفیاں نہیں تھے بلکہ بچھو تھے۔ کہا کہ مسلمان اسی طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، شاید مجھے سنانے کے لیے اس نے واقعہ نقل کیا ہو، لہٰذا کیوں نہ یہ سارے بچھو اسی کے گھر میں انڈیل دیے جائیں، یہ تمام بچھو اسی کے گھر میں ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ وہ چھت کے اوپر گیا اور روشن دان سے یا پردانے کے ذریعے جو راستہ اندر جا رہا تھا وہاں سے دیگچی کو الٹنا شروع کیا، اوپر سے بچھو گر رہے تھے لیکن نیچے اشرفیوں کی خنخناہٹ کی آواز آ رہی تھی، نیچے اشرفیاں گر رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا یہ چوڑا ہو گیا، اپنی اہلیہ سے کہنے میں دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ جو محمد آل محمد پر درود پڑھتا ہے اس کو اللہ آسمان سے روزی دیتا ہے، صلوات اور محمد آل ایک بات سے بلند صلوات پڑھنے پر محمد جو محمد آل اس پر اللہ آسمان سے رحمت نازل ہوتا ہے، آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے۔ تو اسے واقعے سے دو نتیجے نکلے، ایک تو یہ کہ اس مومن کا جو ایمان تھا، یقین تھا، وہ مزید پختہ ہو گیا اور اس کا یقین دوسروں کے اوپر بھی ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس طرح سے اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی لاج رکھی جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو یہودی فوج میں سن رہا تھا اس کو بھی یقین و اعتماد ہو گیا کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی خدا اور رسول پر ایمان رکھنے کا فائدہ ملتا ہے۔ لہذا وہ یہودی آیا اور اپنے مسلمان پڑوسی سے آ کر کے کہنے لگا کیوں مجھے محروم کر رکھا ہے،
مجھے بھی کلمہ پڑھواؤ تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں اور اس فیوض الہی سے استفادہ کروں. صلوات پر محمد اور محمد. تو بے شمار فائدے ہیں درود کے، بے شمار ثواب ہے درود کا. محمد علیہ محمد ہیں بھی لائق درود، لیکن ان کے لیے درود کو ایسے ہی لازم کر دے، بلکہ قابل درود پروردگار نے ان کو جانا. ان کہا جائے کہ ایسی ہستیوں کو منتخب کیا نمائندگی کے لیے، ایسی ہستیوں کو منتخب کیا رہبری کے لیے کہ جن کے اوپر خود پروردگار ناز کرتا ہے، خود پروردگار فخر و مباحات کرتا ہے، خود پروردگار ان کو لائق درود جانتا ہے. کہ اللہ اور اس کے ملائکہ محمد علیہ محمد درود و سلام بھیجتے ہیں. اسی قرآن میں شامل تم بھی ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان، تم بھی محمد علیہ محمد پر درود و سلام بھیجو. یہ درود و سلام باعث برکت ہے مومنوں کے، باعث ثواب ہے. ایسا ثواب کہ جس بارش کے قدرے شمار کرنے والا فرشتہ ثواب کو شمار نہیں کر سکتا، ثواب کا حساب نہیں لگا سکتا. فرشتوں کی نجات کا سبب بن رہا ہے یہ درود، انسانوں کی نجات کا سبب ہے یہ درود، جنوں کی نجات کا سبب ہے یہ درود. یقیناً یہ درود بھیجتا ہے، جو صلوات بھیجتا ہے ان کے حق کو پہچانتے اس کو یقیناً بے شمار ثواب ملنا ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ، سب جمع ہو گئے. گھر کا بلاوا نہیں دیا جاتا، کوئی گھر گھر بلانے کے لیے نہیں جاتا. ہاں اشارے ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو لوگ دعوت نامہ دیتے ہیں، گھر گھر کہنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن یہ مجلس حسین ہے کہ ادھر فرش عزا بچھی اور روح در روح لوگ آنے لگے. یہ عزا وہ ہے کہ جس کی بنیاد شہزادی زینب نے شام کے دربار میں ڈالی. رہائی کے بعد آپ یہ نہیں فرما رہی ہیں کہ سجاد ہم کربلا چلیں گے، سجاد ہم مدینے چلیں گے، بلکہ ایک فرما رہے ہیں کہ یزید سے کہو کہ ایک حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کر سکیں. ہم دل کھول کے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکتے. جب بھی ہم روئے ہیں تو شمر نے تازیانوں سے اذیت دی. بچے روتے تو شمر رخساروں پہ تماشے لگاتا. آج خدموں کے ذریعے سے کیسا انقلاب آ گیا کہ 7 شب روز تک شام میں ظلم کے دربار میں ماتم حسین ہو رہا ہے. اس کی بنا جو شام میں پڑی تھی، کربلا میں صف آزاد، مدینے میں صف آزاد تھی، مصر میں صف آزاد دکھائی دی اور دیگر بلاد میں صف آزاد دکھائی جنائی گئی. اور مصائب سید الشہداء بیان کیے، مولانا سجاد نے مصائب سید الشہداء بیان ذکر کربلا کے. یہی تو ہستیاں تھیں جو کربلا کو بچا کر کے کربلا سے کفر و شام لے کر کے آئیں، پھر مدینے لے کر گئے، اور پھر مختلف بلاد میں یہ ذکر پھیل گئے اور غم عام ہو گئے. آج ساری دنیا میں کونے کونے گوشے گوشے میں غم حسین منایا جائے.
کہیں بھی معلوم کر لیجیے فون کر کے، ساری کائنات میں یہ غم منایا جاتا ہے، ساری کائنات میں فرش عطا دکھ رہی ہے، ایسا غم ہے کہ جس کے اوپر یہ ایسی مصیبتیں ہیں، کربلا کی مصیبتیں، کہ جن کے اوپر قبل کربلا بھی گریا ہوا اور بعد کربلا بھی گریا ہوا اور قیامت تک ہوتا رہے، ایسا دردناک غم عام غم ہوتا ہے انسان کا، چاہے ایک گھر سے کئی جنازے اٹھ گئے ہوں، لیکن وقت مرہم بن جایا کرتا ہے دوست، ایک وقت آتا ہے انسان بھول جاتا ہے، لیکن غم حسین میں ایسی چاشنی ہے کہ جب بھی اس کا ذکر آتا ہے، جب بھی مسائل بیان ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی، اور خالی آنکھیں نم نہیں، اتنا ثواب رکھ دیا گیا اللہ اکبر کہ اگر خالی رونے والے کی شکل بنا لے انسان تب بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، جنت کا حقدار ہے۔ چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من بقال الحسین اوب کا تباہ کا وجبت لہ الجنہ عارفاً بحق، جو امام کے حق کو پہچانتے ہوئے، امام کے مرتبے کو جانتے ہوئے، منصوص من اللہ، امام جانتے ہوئے کہ ان کی پیروی ہمارے اوپر واجب ہے، انسان کو حسین کے اوپر گریا کرے گا تو یقیناً اس کے بعد جنت واجب ہو جائے گی، روئے یا رلائے یا رونے والے کی شکل ہی بنا لے، وجبت لہ الجنہ، اس کے بعد جنت واجب ہے۔ پانچوں امام فرماتے ہیں آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، رونے والا بخشا جاتا ہے، اور جس کے رخسار سے اشک جاری ہو جائیں وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ یہ غم حسین ایسا غم ہے کہ اس کے اوپر آدم بھی روئے، نوح بھی روئے، ابراہیم بھی روئے، جو بھی سرزمین کربلا سے گزر گیا وہ گریا کرتا ہوا پھر گزرا ہے، وہ رنج و محن میں مبتلا ہوا ہے، اور پوچھنے پہ مجبور ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے، اس زمین سے جب بھی گزرتے ہیں ہم رنج و محن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آواز آئی کہ یہ زمین کربلا ہے، یہاں آخری رسول کا نواسہ جمع ہونے والا ہے، یہاں آخری رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے۔ مولا علی سرزمین کربلا سے گزرے تو رنج و محن میں مبتلا ہیں، گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایک زمین کے حصے کا طواف کر رہے ہیں مولا علی۔ صحابی نے پوچھ لیا کہ مولا یہاں بھی اس زمین کے اس ٹکڑے کا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم سن 61 ہجری میں یہاں کون سا واقعہ برپا ہونے والا ہے۔ یعنی مولا علی کو پتا تھا کہ یہاں سے قبر حسین بنے گی، صرف معلوم تھا کہ یہاں آنے والے زمانے میں قبر حسین بنے گی، تو مولا علی طواف کر رہے ہیں اس حصے کا، جن سے وادی طفلی کیوں کہا جاتا ہے؟ بچپن کا وعدہ، یعنی کہ اچانک حادثہ ہو گیا کربلا کا، یہ الہی نظام ہے، سسٹم ہے۔ جب جناب سیدہ نے معلوم کیا بابا آپ ولادت حسین پر رو رہے ہیں، ہونا ہے کہ ابھی جبرائیل آئے تو تمہیں نہیں معلوم کیا خبر دے گئے، کہ نہیں بابا بتائیے کیا خبر دے گئے؟ کہا کہ تم نہیں سن سکو گے، نہیں میرے حق کا واسطہ بابا بتائیے۔ کہا کہ جبرائیل خبر دے رہے ہیں کہ تمہارا لاڈلا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، بے جرم و خطا شہید کر دیا جائے گا حسین۔ تو شہزادی نے سوال کیا کہ میرے حسین پر روئے گا کون؟ جب معلوم ہوا کہ جب حسین شہید ہوں گے نہ تم ہوں گی، نہ میں ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ علی ہوں گے، تو پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ ماتم کون کرے گا؟ جو فرش عزا پر بیٹھنے والے ہیں یہ صرف پیشن گوئی کا نتیجہ ہے،
کہا کہ گھبراؤ نہیں، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کے بوڑھے حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، اس قوم کی خواتین حسین کی خواتین کا ماتم کریں گے، ان کو بگریا کریں گے۔ ہاں یہی وعدہ تسلی تھا کہ جس کو وفا کرنے کے لیے حسین مدینے سے نکل رہے ہیں۔ چند فکر مسائل کا مجلس تمام ہے عزیزان، حسین مدینے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب ولید نے بلایا ہے حسین بیعت کر لو ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا۔ امام حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ولید کے دربار میں گئے اور باہر روک دیا ہاشمی جوانوں کو، کہا کہ جب تک میری آواز بلند نہ ہو اس وقت تک کہ تم اندر نہ آنا۔ لیکن جب مروان نے کہا کہ اگر حسین کو اس وقت تم نے چھوڑ دیتے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لہذا یہیں قتل کر دو، کہا کہ رات کے سناٹے بیعت نہیں ہوگی دن کے اجالے میں۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ تم مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، ادھر امام کی آواز بلند ہونا تھی۔ تمام بنی ہاشم دربار میں داخل ہو گئے، سب سے آگے ابو الفضل عباس کہ مروان تیری کیا مجال ہے آقا، اجازت دیجیے سر تم میں جدائی کر دوں۔ کہا کہ نہیں عباس، یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے۔ آقا حسین بحفاظت واپس آ گئے، لیکن طے کر لیا کہ اب مدینے کو چھوڑنا ہے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بہن زینب کو اطلاع کی، عزیز و اقارب کو اطلاع کی، رخصت آخر کے لیے نانا کے مزار پر آئے۔ آنے کے بعد کہا ہے نانا آپ کا حسین مدینے سے جا رہا ہے نانا، نانا اب حسین قبر کی مجاوری نہ کر سکے گا نانا، اور نانا حسین کو اجازت دیجیے۔ کہا کہ جاؤ حسین جاؤ، وعدے تسلی کو وفا کرو۔ بھائی کے مزار پر آئے، اے جان برادر، اے میرے بھائی حسن، تمہارا بھائی تمہارا قوت بازو مدینے سے جا رہا ہے، اب قبر کی مجاوری نہ ہو سکے گی۔ آخر میں ماں کی لحد کے اوپر آئے، روایات میں لکھا کہ آنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اللہ اکبر، حسین گھٹنوں کے بل قبر سے جا کر کے لپٹ گئے اور کہا کہ اماں حسین مدینے سے جا رہا ہے، اے اماں معاف کیجیے گا، اب قبر کی مجاوری نہ کر سکوں گا، اے اماں معاف کیجیے گا، اب قبر پر چراغ روشن نہ کر سکوں گا۔ لیس سے آواز آئی بیٹا حسین جاؤ، خدا حافظ، تمہاری دکھیاری ماں ساتھ ساتھ رہے گی۔ ہاں دادارو، رخصت آخری کے لیے جناب ابو الفضل عباس روضے رسول پر جناب ام البنین لے کر کے آئیں اور کہا کہ عباس ایک ہاتھ میرے سر کے اوپر رکھو، ایک روضہ رسول کے اوپر رکھو۔ اے میرے غازی عباس، قسم کھاؤ کہ جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے بیویوں کے سر سے ردا نہیں چھنے گی۔ جناب عباس نے وعدہ کیا، مادر گرامی عباس وعدہ کرتا ہے کہ عباس کی زندگی میں ردا چھیننا تو دور کی بات ہے، کوئی نظر اٹھا کر کے بھی بیویوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کی شکم میں مظلوم کربلا کے آخری فکر مسائل کا مجلس تمام ہے۔ ہاں دادارو، جناب ام البنین وعدہ لے رہی ہیں، جناب عباس وعدہ کر رہے ہیں، جناب عباس نے وعدے کو وفا کیا۔ یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا۔ 2 محرم کو جو وارد کربلا ہوا اور وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی بند ہو گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ سارے انسان شہید ہو گئے، جناب عباس بھی شہید ہو گئے۔ ہاں عباس کی زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا۔ اے بی بی ام البنین، جب تک عباس زندہ رہے کسی نے نظر اٹھا کر کے بھی خیام کی طرف نہ دیکھا، چلایا پھرتے تھے جناب عباس خیمے میں، کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن بعد شہادت عباس اے بی بی ام البنین لاش حسین کو گھوڑے دوڑائے گئے، خیام میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بی بی زینب نے پورا ہاتھ کا روک کیا۔ اے میرے غازی، اے میرے باوفا بھائی، ارے کیا دیکھتے ہو، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں،
اور غازی کا لاشا تڑپنے لگا، ایسا دادی موت نے مجبور کر دیا اور میں نسبت میں کمی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے راہ کا واسطہ، چاہت معصومین کا حق کا واسطہ، ہم سے ذکر و عبادت و پرسے کو قبول فرما۔ تمام شیان حد اقدار مومن مومنات جہاں بھی ہیں، جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفائے عاجلہ عطا فرما، ہر آفت عرضی سماوی سے محفوظ فرما، دنیا آخرت کی تمام خوبیاں عطا فرما۔ مانی مجلس کی حاجتوں کو برلا، ان سے عزا کو قبول فرما۔ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین
السلام عليك يا عباد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وابيك، السلام عليك وعلى أمك وابيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعلى يا غريب الغرباء، السلام عليكم من الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والثوار الشام الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصار قوانک رحمۃ اللہ وبرکاتہ.